السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 18 مارچ 2022 بروز جمعہ۔ آج کی رات بڑی اہم اور مبارک رات ہے۔ مختلف احادیث میں اس رات کی بڑی فضیلت ذکر کی گئی ہے، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ اس رات میں زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی تلافی کرنی چاہیے، اور اس رات میں پوری رات عبادت کرنی چاہیے۔ مختلف احادیث میں اس رات کی بڑی فضیلت ذکر ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ شعبان کی نصف رات ہے، یعنی کہ شب برات ہے، اور اس رات میں اللہ رب العزت جہنم سے بہت سارے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، جتنا کہ بنو کلب کی جو ایک قبیلہ ہے، اس کے جو بکریاں ہیں، جو ریوڑ ہیں بکریوں کا، اور ان کے جسم پر جتنے بال ہیں، اس سے بھی زیادہ مقدار میں اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں۔ لیکن کچھ قسم کے بندے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی معاف نہیں فرماتے۔ وہ کون کون ہیں؟ وہ ایک ہے مشرک، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں اس کی مغفرت نہیں کرتے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ اسی طریقے سے شاحن، یعنی کہ جو کنہ باز ہو۔ اسی طریقے سے قاطع رحم، یعنی کہ جو رشتہ داری کو توڑتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ شخص جو اپنے پاجامے کو، اپنی پینٹ کو، اپنے تہبند کو یا اپنی چادر کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ شخص جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، اور اسی طریقے سے وہ شخص جو شراب کا عادی ہو۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت شب برات کی اس مبارک رات میں بھی معاف نہیں فرماتے، الا یہ کہ وہ توبہ کر لیں۔ اگر وہ اس رات میں توبہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں اور اپنے پچھلے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو بھی معاف کر دیں گے اور ان کی توبہ کو قبول کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر یہ توبہ نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ گڑ گڑائیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس رات میں بھی معاف نہیں فرماتے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اس رات کی اہمیت کو سمجھیں اور اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں، اور اگلا جو دن آتا ہے، یعنی کہ شعبان کی جو 15ویں تاریخ ہے، آج رات گزرنے کے بعد جو کل دن آنے والا ہے، اس دن میں روزہ رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ اس رات میں جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے اور اگلے دن صبح میں جو ہے روزہ رکھا جائے۔ تو کل روزہ رکھنا یہ مستحب عمل ہے، یہ واجب یا سنت مؤکدہ نہیں ہے، بلکہ ایک مستحب عمل ہے۔ اسی طریقے سے آج کی رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ آج کی رات میں کچھ خرافاتیں ہونے لگی ہیں، اس سے پرہیز کریں، جیسے کہ پٹاخے پٹکانا، یا اسی طریقے سے حلوے وغیرہ بنوانا، یا اسی طریقے سے مسجد کے اندر پورے ہجوم کے ساتھ میں آنا، اور پھر مسجد میں کچھ دیر عبادت کرنے کے بعد حلقے لگا کر بیٹھ جانا اور بات چیت کرنا، دنیاوی باتیں کرنا۔ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت تو کریں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں رہ کر کریں۔ اگر گھر میں نظام نہیں بن پا رہا ہے تو مسجد میں آنے کی گنجائش ہے، آپ مسجد میں آئیں، لیکن مسجد کا ادب احترام اس کا خیال رکھیں، دنیاوی باتیں نہ کریں، حلقہ نہ لگائیں۔ جتنی بھی آپ سے عبادت ہو سکتی ہے آپ عبادت کریں، اور اس کے بعد پھر اپنے گھر چلے جائیں، دنیاوی باتیں نہ کریں۔ اسی طریقے سے اس رات میں قبرستان جانے کو لازم سمجھا جاتا ہے، ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تو دیکھیے، قبرستان جانا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کو قبرستان گئے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو، یعنی اس عمل کو 15ویں شعبان کی شب میں، اس رات میں، شب برات میں پوری زندگی جانا قبرستان، یہ ثابت نہیں ہوتا ہے، اور نہ صحابہ اکرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک مرتبہ گئے ہیں، اور وہ بھی جو حدیث ہے وہ بھی ضعیف درجے کی ہے، صحیح ترین حدیث نہیں ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ قبرستان ویسے تو پوری زندگی آدمی کو جانا چاہیے، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، لیکن اس شب برات میں قبرستان جانا اور اس کو لازم اور ضروری سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی جانا چاہے تو تنہا چلا جائے، اور زندگی میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، ایک مرتبہ اگر وہ چلا جائے تو اس حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ تو حتی الامکان ایسی چیزوں سے پرہیز کریں، گریز کریں، اور بس اتنا سمجھیں کہ یہ رات بابرکت تو ہے جو مختلف احادیث سے ثابت ہوا ہے۔ البتہ یہ حدیثیں جتنی بھی ہیں وہ اگرچہ ضعیف درجے کی ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں اور محدثین فرماتے ہیں کہ جب بہت ساری حدیثیں ایک ہی مضمون کی ایک ہی سلسلے میں آ جائیں تو وہ حسن درجے کو پہنچ جاتی ہے، یعنی اس میں کچھ نہ کچھ اہمیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس بات کو لے کر کے علماء فرماتے ہیں کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، خرافاتوں سے بچنا چاہیے، اللہ سے گڑ گڑا کر کے توبہ طائب ہونا چاہیے، اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔